السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلگت بلتستان پروگرام ڈیلی بیسڈ ٹاک شوز پر ہم اپنے محترم انٹلیکچوئلس کو ہم لے کے آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ معروف ایجوکیشنسٹ سوشل ایکٹیوسٹ محترم جناب انصار علی صاحب تشریف فرما ہے. انصار علی صاحب جانی پہچانی شخصیت گلگت بلتستان کے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, ایم فل کر چکے ہیں, ڈفرینٹ کتابوں کے مصنف ہیں اور مختلف ایف ایم سمیت دیگر ٹی وی چینلز کو اپنی معاشی سیاسی اور سماجی جو لیکچرز ہیں اس کو ڈیلیور کرتے رہتے ہیں. تو محترم جناب آج کل محترم کے والد صاحب خود ٹیچنگ سے شعبے سے منسلک رہے ہیں, بہت بڑی عرصے تک خدمت کی ہے عوام کی, اور بہت سے اسٹوڈنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور محترم خود بھی پبلک سروس کمیشن سے تھرو سلیکٹ ہو کر آج کل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کو سروس دے رہے ہیں. محترم سے آج ہم نے اپنا ٹائم لیا ہے اس شو کے لیے, وہ ہمیں اس جیو پولیٹیکل سچویشن پر ہم محترم کی رائے لیں گے. تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب انصار علی صاحب کو. السلام علیکم محترم انصار علی صاحب. وعلیکم السلام نور عالم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے ایک موقع فراہم کیا گلگت بلتستان کے لیے. ایک نوجوان قیادت کی حیثیت سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں, گلگت بلتستان کے کلچر کو پروجیکٹ کرنے میں اور یوتھ کو گائیڈ کرنے میں آپ کا رول بڑا مثالی ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کسی قوم کا مستقبل جاننا ہو تو اس کے نوجوانوں کا حال دیکھیں. اگر اس قوم کے نوجوان اپنی پوٹینشیلز کو, اپنی انرجیز کو, اپنی صلاحیتوں کو مثبت سمت میں چینلائز کر رہے ہیں تو اس قوم کا جو مستقبل ہوگا وہ روشن ہوگا. اگر اس قوم کے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نگیٹو ڈائریکشن میں چینلائز کر رہے ہیں, نگیٹو ڈائریکشن میں منفی سرگرمیوں میں اگر وہ انوالو ہیں, تو سمجھیں کہ اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے. تو آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر میں گلگت بلتستان اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑا پرامید ہوں کہ آپ پاکستان سے باہر رہ کر بھی پاکستان کے مسائل کے بارے میں اپڈیٹ, نہ صرف اپڈیٹ رہتے ہیں بلکہ یہاں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں اور مختلف انٹلیکچوئلز اور اسکالرز کے ذریعے سے یوتھ کی گائیڈنس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور ایک چینل کے ذریعے سے آپ اس وقت جدہ سے غالباً آن ایئر ہیں, اور آپ اپنی خدمات, اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آپ نے اس چینل کا آغاز کیا ہے. تو میں آپ کو کنگریچولیٹ بھی کہوں گا اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوانوں کی ہمارے علاقے کو, ہمارے ملک کو ضرورت ہے تاکہ ایک شعور دے کر جو ہے ایک تبدیلی کا جو آغاز ہے اس تبدیلی کو آگے بڑھایا جائے. جی انصار صاحب, آپ کی پوری نظر ہے پالیٹکس کو, آپ دیکھتے ہیں, ایجوکیشنسٹ آپ خود ہیں, پی ایچ ڈی آپ اسکالر ہیں, آپ فردر اسٹڈی آپ کر رہے ہیں, آپ کی گہری نظر ہے اس خطے سے, آپ ماشاءاللہ استور کے فخر ہیں. آپ یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کے اوپر آپ کی نظر ہے, آپ گلگت بلتستان کی جیوگرافیکل کیا امپورٹنس ہے اس وقت, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی جیوگرافیکل امپورٹنس پر آپ بات کیجیے گا گلگت بلتستان کی. جی بہت شکریہ. میں اپنے آپ کو تو گلگت بلتستان کا کلچر, گلگت بلتستان کی ثقافت اور تاریخ کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں. جہاں تک کہ گلگت بلتستان کی جغرافیکل لوکیشن کا تعلق ہے تو اس کے شمال میں چین کا جو صوبہ سنکیانگ ہے, اس کے مشرق میں آکوپائڈ کشمیر, اس کے جنوب میں آزاد کشمیر اور اس کے مغرب میں واخان کوریڈور کے ذریعے سے یہ سینٹرل جو اسٹیٹس ہیں اس سے کنیکٹ کرتا ہے. اس کی جو جغرافیکل امپورٹنس ہے اس کو بھی دو حصوں میں چاہوں گا کہ تقسیم کروں کہ 1947 سے پہلے کی جو اس کی جغرافیکل لوکیشن تھی, اسٹریٹجک امپورٹنس تھی, وہ ڈیفرنٹ تھی, اور اب سی پیک ایگریمنٹ کے بعد اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھ گئی ہے. گلگت بلتستان ماضی میں گریٹ گیم کا حصہ رہا ہے. یہ مختلف قومیتوں کا, مختلف قوموں کا, مختلف سلطنتوں کا سنگم بھی رہا ہے. یہ چائنا, انڈیا اور رشیا کا جو ہے ایک سنگم رہا ہے. ماضی کی جو سپر پاور ہے رشیا, اس سے یہ واخان کوریڈور کے ذریعے سے کنیکشنز اس کے رہے ہیں, جغرافیکل اس کی باؤنڈریز کنیکٹ کرتی ہیں واخان کوریڈور کے تھرو. برٹشرز جو دنیا میں رول کرتے رہے وہ سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں, تو گلگت بلتستان جو ہے, گلگت ایک ایجنسی رہی ہے. یہاں پر برٹشرز نے اپنی جو سیکیورٹی ہے یو ایس ایس آر کے ایکسپینشن کو روکنے کے لیے یہاں پر ان کی پریزنس رہی ہے. اسی طریقے سے جو آج کا جو سپر پاور ہے وہ افغانستان میں امریکہ انویژن کی شکل میں ایک انویڈر کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہے, تو واخان کوریڈورز کے ذریعے سے ان کو بھی یہ کنیکٹ کرتا ہے.
اور اسی طریقے سے آنے والے جو کل کا سپر پاور ایک اکنامک جائنٹ جو امریکہ چائنا ایمرج ہو کے آ رہا ہے سامنے، تو ان کے لیے بھی ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اسلام کی جو نیوکلیئر پاور ہے پاکستان، اس کے ساتھ اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک ڈیموکریٹک پاور انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ان کی باؤنڈریز ملتی ہیں۔ تو یہی ایک سینٹر ہے، ایک ہب ہے۔ ماضی میں بھی مختلف مورخین نے اس کو مختلف نام دیے ہیں۔ اس کو گیٹ وے ٹو ایشیا کہا گیا ہے، کاکٹیل ٹو ایشیا کہا ہے، اس کو جو ہے ویئر تھری امپائرز میٹ کا ٹائٹل دیا گیا ہے، فلکرم آف ایشیا کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ تو اس کی جغرافیکل امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے مختلف مورخین نے بھی اس کی اہمیت کو یعنی اجاگر کیا ہے مختلف ٹائٹلز کے ذریعے سے۔ 1947 میں یعنی انڈیپینڈنس کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے انکنڈیشنلی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو کافی عرصے تک یہ علاقہ جو ہے وہ اگنورڈ رہا، کیونکہ یہ جغرافیکلی ایک ہیڈ تھا جو ٹیل کی حیثیت جو ہے اس کو آ گئی، کیونکہ یہاں سے جب برٹشر چلے گئے تو جغرافیکلی یہ پاکستان کا ایک ٹیل بن گیا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو۔ لیکن سی پیک کے جو ہے ایگریمنٹ کے بعد اب پھر سے یہ گیٹ وے ٹو چائنا ہے، اور چائنا کی ایمرجنس اور سی پیک ایگریمنٹ کے بعد گلگت بلتستان کی جو حیثیت ہے پاکستان میں سب سے نمایاں ہے اور سب سے اہم ہے۔ تو یہ گیٹ وے ہے، اور فیوچر کے بھی چائنا کے لیے بھی، اور تمام جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس میں جو سی پیک کا جو روٹ ہے اس کے لیے شارٹیسٹ ڈسٹینس کے لیے سب سے جو مین پوائنٹ ہے جہاں سے سی پیک نے آغاز کرنا ہے تو وہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو روٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 8 جو میری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے دنیا کی 14 بڑی چوٹیاں ہیں جو پیکس ہیں، اس میں سے 5 گلگت بلتستان ہے، جس میں کیٹو ہے، گوشبرم ہے، مشبرم ہے، دستگیل ہے، راکا پوشی ہے۔ تو یہ جو تھاؤزنڈرز ہیں، 8,000 ہیں، اس میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہیں۔ دنیا کا انوکھا یہ علاقہ ہے جہاں صحرا بھی ہیں، جیسے سرفرنگا ڈیزرٹ ہے جہاں پاکستان لیول پہ چیمپئن شپ وہاں پر جو ہے جیپ کا وہاں مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انوکھا علاقہ ہے جہاں صحرا بھی ہیں، جہاں پر برف سے ڈھکے پہاڑ بھی ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے کا سنگم بھی ہے گلگت جغرافی کے مقام پر، کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ کراکرم، یہ تینوں جو رینجز ہیں وہ وہاں پر ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر جھیلیں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، سبزہ بھی ہے۔ تو یعنی جو ہے دیکھیں کہ یہ دنیا کا ایک انوکھا علاقہ ہے جہاں پر اتنی ڈائیورسٹی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جغرافیائی لحاظ سے ایک ہی جگہ میں صحرا کا ہونا، ایک ہی جگہ میں پہاڑوں کا ہونا، برف کا ہونا، آبشاروں کا ہونا، سبزے کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی امپورٹنس کو بڑھاتی ہیں۔ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ بڑی نمایاں ہے۔ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں یا بڑی پاورز کو کنیکٹ کرنے میں، بڑی پاورز کو ایک روٹ پرووائڈ کرنے میں بھی اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑی مثالی ہے۔ اچھا محترم صاحب، ابھی بتائیے کہ جو گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہ جو ہے نا جغرافیکلی بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ آپ اس کی جو تھوڑی ہسٹری بتائیں کہ یہ اس کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے؟ جی انصر صاحب۔ اس کی جو جغرافیائی حالت ہم نے ڈسکس کی ہے، پوزیشن، اسی طریقے سے اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی 3 حصوں میں چاہوں گا کہ ڈیوائیڈ کروں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک 1846 کا جو امرتسر ایگریمنٹ ہے اس سے پہلے وہاں پر کیا اس کی تاریخ رہی ہے، پھر 1846 کے بعد جو ہے جب یہ برٹشرز کے انڈر رہا ہے تب سے لے کر 1947 تک کا جو پیریڈ ہے، اور اس کے بعد 1947 کے بعد کا جو پیریڈ رہا ہے۔ تو یہ مختلف 3 حصوں میں ڈیوائیڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ گلگت بلتستان میں جو وہاں پر جو کارونگز ملی ہیں، راکس ملی ہیں، تقریباً یہ ہنزا سے لے کر شٹیال تک جو تقریباً 5000 کارونگز اور آرٹ جو ملا ہے، اس سے جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گلگت بلتستان میں ہیومن پریزنس یعنی انسانی وجود تقریباً 5000 سے لے کر 1000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 5000 سال پہلے یہاں پر ہیومن بینگ کی پریزنس یعنی انسانی وجود تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ پسو جو ہیں جو ہنزا میں گاؤں ہے وہاں پر بھی کچھ کارونگ سے
تقریباً جو ہیومن پریزنس کے حوالے سے آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہاں پر 2000 قبل مسیح یہاں پر لوگوں کا جو وجود تھا. اسی طریقے سے کچھ مورخین جن میں ٹولمی ہے، ہیڈروڈس ہے، انہوں نے فرسٹ سینچری میں یہاں پر بون تہذیب کے اثرات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ سینچری میں یہاں پر بدھسٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 6 to 7 سینچری تک یہاں پر جو ہے وہ تبتن یعنی امپائر کا حصہ رہا ہے گلگت بلتستان، تبتن امپائر کا. اور اس کے بعد ایک اور تہذیب رہی ہے جس کو تنگ ڈائنسٹی کہتے ہیں، اس کے انڈر بھی گلگت بلتستان رہا ہے. تو مختلف فارن انویژنز رہی ہوئی اور ان کا حصہ رہا ہے. لیکن گلگت بلتستان میں تقریباً 12ویں صدی 13ویں صدی میں یہاں پر اسلام آیا، اور مڈل ایسٹ سے پھر اسی طریقے سے کشمیر کے تھرو یہاں پر صوفیاء کرام آئے، ان کی تبلیغ سے یہاں پر اسلام کا بھی آغاز ہوا. اور 12ویں صدی سے لے کر 1840 تک یہاں پر لوکل حکومتیں رہی ہیں. اور ہمارے جو آخری وہاں پہ جو مہاراجا تھے، وہاں پر جو راجا تھے، وہ جو ہیں مقپون جو ہیں تھے، ان کا نام تھا احمد شاہ، اور انہوں نے تقریباً 1811 سے لے کر 1840 تک حکومت کی ہے. لیکن 1845 میں جو اینگلو سکھ وار ہوئی تھی، اس میں سکھوں کو ڈیفیٹ کیا برٹشرز نے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت جو ایک سکھ تھے مہاراجا گلاب سنگھ، مہاراجا گلاب سنگھ نے اپنی کچھ وفاداریاں نبھائی تھی اینگلو سکھ وار میں. تو ان کی اس وفاداریوں کی بنیاد پر اس ریاست کو جو ہے ایک لیز کے ذریعے سے انگریز نے گلاب سنگھ کو دے دی. اس وہ لیز بھی بڑا شرمناک ہے، جو کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتی ہیں پاورز ان کے لیے، کہ اس لیز ایگریمنٹ میں مینشن ہے کہ یہ جو ریاست ہے جس کے حصے ہیں لداخ ہے، جموں کشمیر، آکوپائڈ کشمیر، پاکستان ہیلڈ کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ جو علاقے ہیں یہ مہاراجا گلاب سنگھ کو 75 لاکھ شاہی نانک اس وقت کا جو کرنسی تھی، اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اس ایگریمنٹ میں کہ 75 لاکھ شاہی نانک، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 کشمیری شالیں، 6 پیئر آف شیپ کا ذکر ہے اور 1 ہارس کا ذکر ہے. وہ 1 ہارس، 6 پیئر آف شیپ اور 3 کشمیری شالیں وہ اینولی ان کو دیں گے، انگریز کو، برٹشرز کو دیں گے، اس وقت کے جو وائسرائے تھے. اور اس کے علاوہ جو لم سم اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 75 لاکھ شاہی نانک ہے. تو یہ جو قوم فروختن وچی ارزان فروختن، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوم تو بیچی گئی لیکن بڑی سستی بیچی گئی. تو اس کے خلاف جو ہیں کشمیریوں نے احتجاج بلند کیا، لڑتے رہے. گلگت بلتستان کو 1889 میں ایک ایجنسی ڈکلیئر کیا برٹشرز نے. یہاں پر ڈوئل حکومت تھی، ایک طرف برٹشرز تھے، سیکیورٹی کے جو معاملات تھے وہ ایگریمنٹ میں سائن تھا کہ فارن انویژن کی صورت میں یا خدشات کی صورت میں جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی اسٹیٹ کو برٹشرز، جبکہ جو انتظامی حالات ہوں گے وہ ڈوگرا کی انتظامیہ کے ڈوگرا راج کے انڈر ہوں گے. گلگت ایجنسی کے اندر جو ہیں برٹش سیکیورٹی پرسنلز بھی تھے. انہوں نے گلگت بلتستان سے اسکاؤٹس بھی ٹرین کیے اپنی ملٹری کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہاراجا کی پریزنس بھی جو ہے ان کا بھی وہاں پر نمائندہ ہوتا تھا. اور ان کو جو ہے وہاں سے وہ سیکیورٹی اس وجہ سے رکھی گئی تھی کہ ان کو خدشہ تھا کہ واخان کوریڈور کے تھرو یو ایس ایس آر کے ذریعے سے وہ ایکسپینشن کر سکتی ہے، رشیا ایکسپینڈ کر سکتی ہے اور وہ یہاں پر قابض ہو سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بالآخر جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹشرز ڈکلائن کر گئے، ڈی کولونائزیشن ہوئی، تو یہاں سے برٹشرز نے جانا تھا تو لیز ایگریمنٹ بھی ختم ہو چکا تھا. تو لہٰذا گنسارا سنگھ کو جو کہ بریگیڈیئر تھے اس کو گورنر بنا کر مہاراجا ہری سنگھ نے، گلاب سنگھ کے بیٹے ہری سنگھ نے وہاں پر گلگت بلتستان میں بھیج دیا. اور کہ برٹشر جا رہے تھے تو لہٰذا سیکیورٹی جو معاملات تھے اور اوورال گلگت بلتستان میں لیز ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ان کو ٹیک اوور کرنے کا کہا گیا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو گلگت بلتستان چیف اسکاؤٹس کے اندر ایک ایگریشن پیدا ہو گیا. ان کے اندر ایک ریومر پھیلی گئی، ایک افواہ پھیلائی گئی کہ اب گلگت بلتستان کی جو برٹشرز کے جانے کے بعد یہاں کی جو فورسز ہیں اس کو کشمیر کی آرمی سے، ڈوگرا کی آرمی سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت کے جو گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے میجر صوبیدار میجر بابر نے جی وہاں پر جو گنسارا سنگھ تھے گورنر، ان کے ساتھ بات کی، ان کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھے.
लेकिन उन्होंने उसको मानने से भी इनकार कर दिया। तो उनके अंदर एक जो है एक एग्रेशन थी, और उसके नतीजे में उन्होंने एक इनकलाबी फोर्स तश्कील भी दी थी। तो कुछ अरसे के बाद 24 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है उसमें कबायली फोर्सेस ने लश्कर कशी की 24 अक्टूबर 1947 को। जब पता चला कि 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो इल्हाक किया है इंडिया के साथ, अपनी रियासती जो डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन है, एक्सेशन जब उसने किया, तो ये बात भी जब वहां पर पता चली तो लोगों ने जो है वहां की जो हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस थी, जो हमारी जो जीबी स्काउट थी उस वक्त की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घनसारा सिंह जो उस वक्त पौंजी के मुकाम पर उनकी जो वहां पर डोगरा राज की फौज थी उनके ऊपर हमला किया, और 31 अक्टूबर 1947 को घनसारा सिंह को अरेस्ट किया। लेकिन वहां से उनके कुछ फौजी भाग गए थे, और वहां से जाने के बाद ये स्कर्दू के रूट के थ्रू ये जब रोंदो पहुंचे तो वहां के महाराजा मोहम्मद अली खान ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। वहां के लोगों ने, वहां की पब्लिक ने भी उसने उन फोर्सेस पे हमला किया, बहुत सारों को मार दिया, बहुत सारों को कत्ल किया। और उसके बाद जो वहां की जो मिलिट्री गिलगित बल्तिस्तान के जो स्काउट्स थे उन्होंने वो आगे बढ़े, और उन्होंने आगे जाकर मिनीमरग तक का जो इलाका है और बल्तिस्तान का ये जो सारा इलाका है अगले साल 1948 अगस्त 1948 तक उसको क्लियर किया। 1 नवंबर को आज़ादी हासिल करने के बाद, इस बगावत के बाद जो है इस ब्रिटिश जो डोगरा राज की यानी जो उसकी राजगिरी से बगावत के बाद जब इस इलाके को आज़ाद किया तो तकरीबन 16 दिन तक यहाँ पर एक लोकल जो है एक स्टेट एस्टेब्लिश रही है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट रही है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान से एक पॉलिटिकल एजेंट को भेजा गया, मोहम्मद आलम, उन्होंने वहां पर जो है उसको कंट्रोल संभाला। लेकिन इसके बाद एक और शर्मनाक जो है एग्रीमेंट हुआ जिसे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब के तौर पर याद किया जाता है, वो है 28 अप्रैल 1949 का जो इंसिडेंट है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया एक स्टेक होल्डर के तौर पर। गिलगित बल्तिस्तान जो क्या कहते हैं जो फ्यूचर का या उसका जो फैसला है वो पाकिस्तान की तरफ से एक फॉरेन अफेयर के ऑफिसर थे मुश्ताक अहमद गोलमानी साहब, और कश्मीर की तरफ से सरदार मोहम्मद इब्राहिम वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद चौधरी गुलाम अब्बास जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे। इनके दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है, और पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतजामी उमूर हैं वो पाकिस्तान को हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि उनको खदशा था कि इंडिया यहाँ पर जो है टेक ओवर कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक किया है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस बनना चाहते हैं, एक हिस्सा बनना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, और ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मिलकर करना चाहते हैं। ये कोई और ताकत ना करे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का फैसला कि उनको किस किस्म का स्टेटस चाहिए। ये फैसला पाकिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो 70 सालों से अनकंडीशनली पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारियां निभाते रहे, अपनी लॉयल्टी का इजहार करते रहे। और आप देख रहे हैं कि हर गाँव में एक शहीद की कब्र है, और एक उनकी शहादतें इस बात का सबूत हैं हर मैदान में और हर जंग में इनका, और हर मैदान में आप देख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का झंडा लहराकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है हर फोरम पे। तो ये इस लॉयल्टी का और इस वफादारी का इजहार करने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के जो फैसले होते हैं वो उसमें उनको इन्वॉल्व न करना, ये वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज से वहाँ पर महरूम। अच्छा अंसार साहब, हमारे पास टाइम क्लोज हो रहा है, आप अपने लास्ट सवाल का जवाब दीजिए कि जो अभी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस बनाने की बात कर रही है, आप इस पे क्या रुकावटें हैं और आप कौन सा सिस्टम रिकमेंड करेंगे? आप, ये आखिरी सवाल है हमारा, इसको जरा क्लोज कीजिएगा। चलें, आपने अच्छा सवाल किया है कि अभी तो कुछ र्यूमर्स ये फैल रही हैं और कुछ अखबारों में भी और मुख्तलिफ बयानात भी आए हैं कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ पार्टियां मिलकर गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सॉर्ट ऑफ प्रोविंस डिक्लेयर करने जा रही हैं। तो ये कुछ आइंदा बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को उसी तरह से एक सूबा बनाया जाए जिस तरह से केपीके, सिंध, पंजाब और जो
पारक प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी शुरू से 1947 से अब तक जो है उसी तरीके से उन्होंने वफादारियां निभाई हैं और पाकिस्तान के लिए, तो उनको भी उसी तरह का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल दिया जाए। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो देखें, आजाद कश्मीर भी तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको एक अलग से स्टेट का सेटअप देने से अगर कश्मीर इशू इफेक्ट नहीं होता है तो मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान को भी उसी तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन देकर उसको एक अलग स्टेट का, इसी तरह की स्टेट का अगर स्टेटस दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उससे भी कश्मीर इशू इफेक्ट नहीं होगा। अगर प्रोविंस नहीं बन सकता है तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस पॉसिबल है तो पहली कंडीशन में गिलगित बल्तिस्तान की पूरी आवाम 100% वहां की जो पॉपुलेशन है वो इस बात पर इसरार करती है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंस डिक्लेयर किया जाए और बाकी सूबों के अलावा की तरह उनको भी पाकिस्तान के सिटीजन की हैसियत हासिल हो। तमाम जो एनएफसी और जितने भी इकोनॉमिक जो वहाँ पर जो कमेटियां हैं उसमें नुमाइंदगी, नेशनल असेंबली में, सेनेट में उनकी उसी तरह से नुमाइंदगी हो जिस तरह से बाकी प्रोविंसेस की है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस डिक्लेयर किया जाए। और अगर ये डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो इसको ऑर्डर्स पे और मुख्तलिफ इस तरह की सेटअप देने से बेहतर है कि आधा तीतर आधा बटीर बनाने से बेहतर है कि आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप दिया जाए, जिस तरह वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली एक वहां पर फ्रेम करके उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को भी अगर कश्मीर तर्ज का सेटअप, आज़ाद कश्मीर तर्ज का सेटअप दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे अगर यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसमें भी ये चीज मेंशन है कि लोकल गवर्नमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड, और लोकल गवर्नमेंट तब एस्टेब्लिश होगी अगर आप उनको प्रॉपरली टिल द डिसीजन ऑफ कश्मीर इशू अगर आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप दिया जाए तो मैं समझता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटस है डिक्लेयर करने से आज़ाद जो कश्मीर पे जो पाकिस्तान का स्टांस है अगर वो इफेक्ट हो सकता है तो फिर आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड है। सही है, सही है, बड़ी नवाजिश से मोहतरम आपने हमें वक्त दिया, इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां से मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। ये जनाब मोहतरम एजुकेशनिस्ट सोशल एक्टिविस्ट जनाब अंसार अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और गिलगित के जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पर डिस्कस किया और जो आवाम की डिमांड है, जो ख्वाहिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की, उस पर बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा फिर किसी स्पेशल प्रोग्राम को लेके स्पेशल गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व ली वालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।